فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم و جابر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر ان میں سے 12 افراد کو سردار مقرر کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چیونٹی کی طرح پیر سے مل دے، تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے بہت ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالے تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا کہ اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ جو پھل فروٹ اپنے ساتھ لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ بیان مت کرنا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے اس حکم پر ان 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ ان میں سے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا اور اوج بن عنق کے ہاتھ پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتا دیا۔ جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو ہراساں ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت
बड़ी कदो कामत वाला है और वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे जब तक वो शख्स वहाँ पर मौजूद है। वो दोनों सरदार यूशा बिन नून और कालूत बिन कतादा जो अपने वादे पर कायम रहे थे, कौम से कहने लगे, एक कौम ठहर जाओ और इन पर हमला करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह इनको ज़रूर हलाक करेगा, जिस तरह फ़िरौन को हिलाक किया था। जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो इस पर भरोसा क्यों नहीं करते? कौम ने कहा कि हम सारी उम्र वहाँ नहीं जाएंगे। ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे गुस्सा होकर इनके लिए अल्लाह से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल की ताख़ीर हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अपना असा हाथ में लेकर मुल्क शाम जहाद के लिए रवाना हुए। और जब रात हुई तो बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे, लेकिन सुबह फजर के वक्त देखते हैं कि जहाँ से कूच किया था अब तक वहीं पर मौजूद हैं। वो समझे कि मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब यूशा बिन नून ने इनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तग़फ़ार पढ़ो जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस ना आ जाएं। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल इस जगह से ना निकल सके। इस जगह का नाम तिया है, जो फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियान में एक मैदानी इलाका है। अलगर्ज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुँचे तो लोगों की मुहीब शक्लें देखकर डर गए और अल्लाह को याद करके आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने इनको देखा तो चाहा कि पकड़कर चींटी की तरह मसल दे और कहने लगा कि तू ही बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फ़िरौन को इसकी कौम के साथ दरिया नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर इसने हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर जवाबी हमला किया। आप अलैहिस्सलाम का कद भी 10 गज़ ऊंचा था। आपने 10 गज़ उछलकर अपनी असा इतने ज़ोर से इसके टखने पर मारा कि वो वहीं गिरकर मर गया। कहते हैं कि इसकी लाश 40 साल तक वहीं ज़मीन पर पड़ी रही। इस अरसा में इसके जिस्म का गोश्त गल कर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जहाज से सरखरू होकर वापस लौटे तो इसके ढांचे को उठाकर दरिया नील पर रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरिया पर पुल का काम अंजाम देता रहा।